بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. واہ، قرآن کی ترتیب بھی دیکھتے ہو. یہ تخلیق کائنات کا شاہکار خلیفہ آدم، یہ پہلا انسان کہاں قرآن کا بیان کرتا اور کہاں وہ بندر کے بچوں کا بندر ہیں؟ تو پہلا انسان ہی نبی ہے، حضرت آدم پہلا بشر ہے. اب ذرا دیکھنا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. فتلقى سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات، کئی باتیں، کئی کلمات. فتاب علیہ، بس رجوع کیا اللہ نے آدم پر، یعنی آدم کی اللہ نے توبہ قبول کی. یہ توبہ تاب اللہ، تاب العبد، عبد کی طرف بھی نسبت ہے، اللہ کی طرف بھی. اور تاب اللہ کا معنی اللہ نے رحمت کر دی، رحمت کے ساتھ رجوع کیا بندے پر اور بندے کے گناہ معاف کر دیے. اور تاب العبد، بندہ گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی کا خواستگار ہوا. یہ دونوں کا فرق ہو جائے گا. تاب علیہ، اللہ نے رجوع کیا رحمت کے ساتھ آدم پر، توبہ قبول کی. کس پر؟ فتلقى، وہ جو آدم نے کلمات سیکھے تھے اللہ نے انہی کلمات پر توبہ قبول کر لی. انہو، یہ علت ہے تابہ کی، انہو اس لیے کہ وہ اللہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ بار بار رجوع کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. تواب، ہزار بار بھی کوئی توبہ کرے، بار بار توبہ توڑتا جائے، لیکن کرے ہزار مرتبہ اور توبہ الندم توبۃ، دل میں گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور پھر بار بار نقض توبہ ہو تب بھی وہ توبہ قبول کرتا ہے. التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا. کیا کہا میں نے؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا، بار 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 بار. اس میں بھی مبالغہ ہے، ایسا مبالغہ کہ تعبیر ہی نہیں ہو سکتی. التواب، لوگ سمجھتے ہیں ایک دفعہ توبہ کی شیطان بڑا حرامی ہے، توبہ کی تو اب ذہن میں ڈالتا ہے تو اب کیا توبہ کرے گا، 10 باری تو تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے. اب گنجی نے غسل کرے نہ کرے، گنجی نہاوے تاں کے جو نہ نہاوے تاں کے. گنجی کس کے سر پہ بال ہی نہیں، نواز شریف کی طرح سارے، تو وہ اب بیچاری غسل کرے یا بال تو ہے نہیں، تو یہ شیطان ڈالتا ہے اچھا تو توبہ کر رہا ہے، اتنی بار تو توبہ کر کے تو پھر مکر گیا. یہ شیطان کا حملہ ہے. اس کے مقابلہ میں اللہ نے فرمایا التواب. التواب کا معنی کوئی لاکھوں مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہو اللہ پھر بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے. کچھ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بار بار بولتے کیوں نہیں؟ تم بھی بولنے سے توبہ طیب ہو گئے ہو. ہاں تو یہ بولنے والی توبہ توڑو. التواب. اور دوسرے مقام پہ انی لغفار، غفار. تواب، تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، ہر گناہ سے توبہ قبول کرنے والا. ما لم یغرغر،
ما لم یغرغر، جب تک اس دنیا اور آخرت کے برزخ اور اسٹیشن پہ روح نہیں آتی. یہ ہے یغرغر. یہاں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے، بڑا اسٹیشن ہے، یہاں روح کھڑی ہوتی ہے اور کئی باتیں ہوتی ہیں روح سے. جب یہاں پہنچتی ہے تو عالم برزخ سامنے آ جاتے. اب دنیا ختم اور برزخ شروع. یہاں تک اگر کوئی توبہ کرے توبہ قبول. لیکن چلو لیکن ابھی چھوڑو. التواب الرحیم، اور تواب صرف توبہ قبول نہیں کرتا، گناہ کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ میں کوئی جرم کرے اور استاد کے پاس جائے تو استاد کہے بھئی یہ کام کیوں کیا ہے، بےزتی ہے نا، وہ بےزتی نہیں ہے. اور ایک بغیر پوچھے کہ معاف کر دے تو الرحیم ایک. دوسرا الرحیم اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ ایسا رحیم ہے کہ جتنے گناہ کیے تھے سچی توبہ کی، سارے گناہ نیکیوں سے بدل دے گا، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یہ ہے الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب سوال ہے پہلے بھی اہبطوا پھر بھی اہبطوا، جواب میں نے دے دیا. پہلا امر ایجاد کے لیے، یہ امر ابقائی ہے، یہ امر ابقائی ہے. اور فَتَلَقَّى آدم کی فا بتلا رہی ہے کہ یہ جو ملا کہتے ہیں 40 سال آدم روندا رہ گیا، یہ 40 سال نہیں فا کرنے دیتی. معلوم ہوتا ہے لغزش کے بعد اللہ نے وہ کلمات فوراً تلقین کر دیے. یہ 40 سال روتا رہا. اور سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، جھوٹ سارے تم نے سنے ہیں، سچ کوئی بھی نہیں سنا. فتلقاها آدم، یہ فا بتا رہی ہے. اسی سے معلوم، کیونکہ 40 سال تھے، فلانے سال تھے 6 مہینے، تو اس کی تو کہیں سند نہیں ہے. تو فا کا بظاہر بتا رہا ہے آدم کی تلقین بھی ہو گئی. تلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ. اب فرمایا اہبطوا منہا، یہ حکم حکیمانہ ہے. اب یہاں پر شاید آدم نے پیچھے دیکھا ہوگا بھئی لغزش تو معاف ہو گئی ہے، پھر شاید حکم ہو واپس آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ. فرمایا اہبطوا، چلو چلو، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں. یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ یہ کہیں راستے پہ توبہ قبول ہو گئی. اہبطوا تھا یا بھی وہاں تھے کہ کیوں پھر فرمایا اہبطوا. قطعی دلیل نہیں ہے، اس سے صرف استنباط یہ ہو رہا ہے، استنباط یہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت جلدی ختم ہو گیا. تلقا آدم من ربہ کلمات. اور وہ جو 40 سال والا مسئلہ ہے نا، وہ ایک بات درمیان میں شامل کرنی ہے کہ آدم نے 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا. یہ شیعہ کہتی ہے. اور ہمارے ریونڈ والے بزرگ نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا، نبی پاک کا. او کلمہ عرش پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم نے کہا یا اللہ تجھے تو میں جانتا ہوں. اے نال کس طرح لکھے قریب. فرمایا لولا محمد لما خلقتک یا آدم، اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، دنیا بھی پیدا نہ کرتا. تو فرمایا یا اللہ پھر اسے دا واسطہ ہی بحق کے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول کر.
فتاب علیہ، شیعہ کہتے ہیں بے کلمات آیا، کلمات سے مراد 5 تن پاک ہیں، 5 تن پاک کے اسماء. اور شیعوں نے کہا یہ آدم کی توبہ، آدم سے لغزش کیوں ہوئی؟ کہتا ہے آدم نے 12 اماموں سے حسد کیا تھا، ائمہ اثنا عشری سے آدم نے حسد کیا، اس لیے آدم کو جنت سے نکالا، پھر انہی کے واسطہ سے دعا مانگی، اس لیے دعا قبول ہوئی. اللہ لعنت کرے شیطان اور اس کے چیلوں پر، آمین. یہ نرا بکواس ہے، قرآن حق کے. فتلقى آدم من ربه کلمات، وہ کلمات کیا ہے؟ سورۃ الاعراف. قالا، دیکھو دیکھو آیا صفحہ نمبر 289 289 یہ ایتے اچھی طرح دیکھ لو، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ آئیں گے صراط مستقیم سے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ آئیں گے. دیکھو قرآن کہتا ہے قالا، دونوں نے کہا. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر قالا مفرد ہوتا نا، مولوی کہتا چلو ابا نہیں تھے اماں منگائی، بابے نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن اماں جی مور ماں جی مور جی نے مانگا تھا 5 تن پاک کا وسیلہ، نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ. اللہ نے فرمایا قالا، دونوں نے کہا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَا رَبَّنَا، یہی کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار. ہے کوئی وسیلہ شسیلہ؟ بحق کے فلاں الہی، بحق کے بنی فاطمہ. ہم پڑھتے تھے شیرہ والا باغ، تو وہاں اصل وہ مسجد زاہد الراشدی صاحب کی ہے، تو وہاں ہمارے استاد تھے. میرا ایک استاد پٹھان ہے، حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب، ان سے ہم پڑھتے تھے تکملہ وغیرہ. تو پہلا سبق ہوتا تھا شیرہ والے باغ میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کی مسجد میں، اور دوسرا مظاہر العلوم چمڑا منڈی میں. تو ہم پہلے جہاں پڑھتے رہتے پھر وہاں چلے جاتے، جو جتنی کتابیں وہ پڑھاتے سب پڑھتے. تو جب وہ پشاور والا مناظرہ تھا تو قاضی صاحب ہمارے ساتھیوں کو ملے، تو قائد صاحب کہتے ہمارے ساتھ قائد صاحب بہت محبت کرتے تھے، کہتے او توحیدی او توحیدی. تو خیر وہاں پر کسی نے بتایا کہ گھومن شمن کے ساتھ مناظرہ ہے، تو قائد صاحب ہنس پڑے. قائد صاحب کہتے گھومن تو اتنا جاہل ہے، یہ اس کے ساتھ مناظرہ کیسے کرے گا؟ وہ پوچھنے والا بھی للوڑ تھا. تو اس نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو قائد صاحب نے کہا وہ میرے پاس پورا سال یہاں پڑھا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، گھومن اس کے مقابلے میں کیا کرے گا بیچارہ. تو یہ قاضی صاحب کے لفظ سے آ رہا کہ وہ مسجد زید الراشدی صاحب کی تھی. تو قاضی صاحب جو تھے وہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ سے بھی دورہ پڑے ہوئے تھے. اب وہاں اس مسجد میں بیٹھتے تھے تو بڑا عجیب انداز ہوتا، اور وہ مجتہد فی الفنون تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اب کوئی صوفی آگے سویا ہوتا سبق پڑھاتے، ہو صوفی تو نے میری بات سنی ہے؟ ہاں دماغ خراب ہے، کہتے مردے سنتے. نصرت العلوم کی طرف ہاتھ کر کے کہہ رہے مردے سنتے. ہے صوفی میرے سامنے بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں سنا. چلو جی چلو جی. تو خیر قاضی صاحب کے بڑے تفردات اور
بہت خصائص اور اوصاف ہے. جب ووٹوں پہ کھڑے ہوئے الیکشن پہ تو بہت خوبصورت تقریر فرمائی. تو MNA کی سیٹ پر پہلے بریلویوں کے پاس گئے ووٹ مانگنے کے لیے. وہاں پر قائد صاحب نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. بریلویوں نے کہا بالکل ووٹ دیں گے, یہ تو کوئی ہمارا اپنا ہے. اہل حدیثوں کے پاس گئے, وہاں پر پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعتیں دو ہی ہیں. اس پہ تقریر کی. اہل حدیث بھی خوش ہو گئے. پھر قلعہ دیدار سنگھ گئے, ادھر اشاعتی تھے, ادھر پڑھی انک میت وانہم میتون. اس آیت سے تقریر شروع ہوئی. الیکشن کی مہم تھی تو بہت عجیب آدمی تھے. تو ایک دفعہ مہمان آنے تھے, سیاسی لوگ تھے. تو اب قاضی صاحب کہتے ہیں جو کمرہ ان کا تھا تو قالین شالین صوفے شوفے سارے ہٹا دیے اور بالکل پرانی صفے, پرانے مسلے, اور اس پہ بھی اتنے اتنے داغ وہ نیچے رکھ دیے, اور پرانی دریا. جو برتن تھے وہ بھی سائڈ پہ کر لو. ایک چینک تھی 2 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اوپر, اور پیالی کسی کی مٹھی تھی کسی کی نہیں. تو کہتے ان کی اس میں تواضع کرنی ہے. تو وہ آئے بیچارے, انہوں نے دیکھا اتنے سادے یہ علماء, حیران ہو گئے. ان کو بٹھا دیا, نیچے مٹی بھی تھی, سب کچھ تھا, دریاں بھی ٹوٹی ہوئی, اور پرانے سالن کے داغ تھے طالب علموں کے, کچھ نسوار کے داغ تھے. وہ وہاں پر بٹھا دیا, بیٹھ کے ٹوٹی چینک ٹوٹے پیالے, ان کو چائے پلائی. تو ہم نے پوچھا حضرت یہ کہتے ان خبیثوں کا یہ طریقہ کرنا چاہیے, اچھے برتن علماء کے لیے ہوتی, صوفے شوفے ان کے, ان کا یہ علاج ہے. تو وہ ایک پترے MNA تھا یا کیا, اس نے 2 لاکھ روپیہ دیا اپنی طرف سے. اس نے کہا کہ یہ سامان اپنی بیٹھک کا لے لو. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں کہا مدرسے میں کام آئے گا انشاءاللہ. کہتے یہ الو کے الو سیاستدان بنے ہوئے. تو ایسے عجیب ہم نے ان کی دعوت کی, درس قرآن دینا ہے جی. ہم نے منت کی کہ ساجی وہاں ہم جہاں رہتے ہیں یہ دارالقرآن جو آج کل ہے یہ جامعہ حسینیہ تھا کھیالی بائی پاس, تو ہماری رہائش ادھر تھی. کیونکہ قائد صاحب کے پاس سارے پشتو والے تھے, ہم 5 پنجابی تھے, باقی سب پختون. اور یہ دعا کرو کہ کوئی پنجابی پختونوں کے ہاں پھنس نہ جائے. تو ہم 5 تھے طالب علم. تو وہ پختون جو پٹھان طالب علم تھے ہمیں رہائش کے لیے نہیں چھوڑتے تھے, کہتے آپ جائیں, ادھر ہم ہی ہیں. تو پھر ہماری رہائش ادھر تھی. تو خیر وہاں ہم نے درس رکھ دیا قائد صاحب کا, اور بڑی منت کی قرآن بیان کرنا ہے. تمہیں صرف قرآن, ہمیں قرآن نہیں آتا, میں درس دوں گا پتہ چل جائے گا. آگے آیت پڑھی اور پھر شروع. امام غزالی فرماتی ہے, لگے رہے, امام غزالی فرماتی گھنٹہ پورا درس دیا, آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا, اور سارا فلسفہ ادھر ادھر. کہتے ہاں سناؤ درس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں نے کہا جی درس تو ہوا ہے لیکن امام غزالی کا درس ہوا ہے, قرآن کا تو نہیں ہوا. تو کہتے ہیں یہی انہوں نے بھی قرآن بیان کیا ہے نا, ایسے ہی درس ہوتا ہے, پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو کیا درس ہو. تو قاضی حمید اللہ خان بات کیا کر رہا تھا بے, قاضی صاحب ریونڈ والوں کا امتحان لینے جاتے ہر سال, مستقل ریونڈ کے طلباء کا امتحان لیتے, اور ایک دن پہلے بتاتے کہ کل میں نہیں ہوں گا. آپ کو پتہ ہے نا وہ خنثی مشکل کا امتحان لینا ہے.
اچھا چلو گپے بہت ہو گئی. اب دیکھو قالا ربنا ظلمنا انفسنا، یہی ہے. اب جناب تھوڑا سا تبصرہ سن لو. وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، روایتیں دو ہیں. ایک روایت ہے کہ آدم نے 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا. کس کا؟ 5 تن پاک. یہ بھی موضوع اور من خرافات الروافض ہے. دوسرا وہ جو نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، وہ روایت ہے مستدرک میں، مستدرک للحاکم. مستدرک پر مستدرک للحاکم، حاکم کے بارے میں اتنی چیز متفق علیہ ہے. تمام محدثین نے لکھا کہ حاکم شیعہ تھا. آگے ایک بات لکھی کہ رافضی تھا یا نہیں. بہرحال شیعیت پر ائمہ متفق کے. میں نے آپ کو بتایا تھا میزان الاعتدال میں یہاں تک لکھا ہے امام فی الحدیث رافضی خبیث، یہاں تک لکھا ہے. لیکن ہم حاکم کو رافضی ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. حاکم کے متعلق تمام علماء متفق ہیں، محدثین بھی، علماء دیوبند بھی، کہ یہ متسائل فی الحدیث ہے. متسائل فی الحدیث. اس پر مولانا سرفراز خان بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ متساہل فی الحدیث ہے. شیعہ بھی ہے اور متسائل فی الحدیث بھی ہے. حاکم کی تصحیح کا عند المحدثین کوئی اعتبار نہیں. حاکم اگر کسی روایت کو صحیح کہے تو محدثین کے نزدیک اس کے تصحیح کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے تقریباً دیوبندی، بریلوی، حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان صاحب کے نزدیک بھی مسلم ضابطہ ہے. اکابر کی بھی بہت سارے حوالے ہیں. خیر اب آؤ، یہ جو روایت ہے مستدرک میں، مستدرک کے لیے ایک ضابطہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ مستدرک کا مطالعہ بغیر تلخیص کے درست نہیں ہے. امام ذہبی کی تلخیص دیکھنی چاہیے، صرف مستدرک نہیں. تو ذہبی رحمت اللہ علیہ کی جو تلخیص ہے اس مقام پر، امام ذہبی نے اس روایت کے نیچے لکھا ہے ھذا موضوع علی رسول اللہ، کہ یہ روایت جو ہے رسول اللہ پہ جھوٹ ہے. کیا لکھا ہے؟ موضوع ضعیف نہیں. بولو کیا لکھا ہے؟ موضوع. یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے. اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی تلخیص دیکھنے والی ہے. وہ کئی ایسے مقام پہ آتا ہے کہ امام حاکم کو صحیح گالیاں دیتا ہے. اما تستحجی، تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی اس روایت کو صحیح کہہ گیا ہے. کبھی کہتے ہیں اس آدمی کو بالکل شرم نام کی چیز نہیں کہ اس قسم کی موضوع روایت کو بھی ذہبی نے، اپنا حاکم نے صحیح کہہ دیا. تبصرہ غصے سے لگاتا ہے کیونکہ مقام اور معاملہ پیغمبر کے فرمان اور دین کا ہے. تو یہاں تلخیص میں لکھا ہے موضوع. اب کتنی بددیانتی ہے کہ مستدرک جس کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ تلخیص کے بغیر مطالعہ ہی نہیں کرنا، اب مستدرک کی تو روایت لوگ پیش کر دیتے ہیں، یہ گمن شمن اکاڑوی شکاڑوی پارٹی بھی، اور نیچے ذہبی کا تبصرہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور کہا تلخیص والی عبارت بھی نیچے لکھی ہے موضوع، وہ بھی پڑھنا. اور یہ بھی دیکھ لے من کذب علی متعمدن
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 101 نہیں 105 صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث متواتر کہ جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے. اب تحمد بالکذب وہ موضوع روایت کو بیان کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے، اس کی وضع کا چھپا لینا اور اس کو پیغمبر کے فرمان کے طور پہ موضوع روایت کو بیان کرنا یہ بھی کیا ہے، من کذب علیہ متعمدن. اب یہ لوگ کتنے خوف خدا سے خالی ہیں کہ ایسی موضوع روایتوں کو پیش کر کے قرآن کو چھوڑ کر، جب قرآن نے بتا دیا ہے قال ربنا ظلمنا، اب قرآن سے بغاوت کر کے ایسی موضوع روایتوں کو اپنے بنیاد بناتی ہیں مذہب کی، اور تم کہتی ہو یہ ہیں بھی اولیاء اللہ کی جماعت. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ اولیاء اس شیطان کی جماعت ہے بے شک جو قرآن کے مقابلہ کرتے ہیں موضوع روایتوں سے. خیر یہ مختصر